جو کچھ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں وہی خدا ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے. جب ہم کسی کی برکت کو پڑھتے ہیں تو وہ برکت ہمارے لیے ہوتی ہے. جب آج ہم خدا کے کلام میں سے دانیل کی برکت کو پڑھتے ہیں تو سمجھ لیں آج دانیل نہیں، آج اس کی جگہ پر آپ ہو، اور وہ برکت جو دانیل کو ملی آج آپ کے لیے ہے، وہ برکت آج آپ کے لیے ہے. خدا آپ کو واقعی بلیس کرنا چاہتا ہے. جیسے خدا بائبل کے دور میں ایماندار لوگوں کو، نبیوں کو دنیا میں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا تھا، دنیا میں اپنی گواہی کے لیے استعمال کرتا تھا، ایسے خدا آج کے ایماندار سے توقع کرتا ہے. اور وہی نبیوں والا کلام، وہی ان کلیسیوں والا کلام آج کی کلیسیا پر، آج کے ایماندار پر نازل کر کے خدا اسی لیول پر بلکہ اس سے 1000 گنا زیادہ بلیس کر کے خدا استعمال کرنا چاہتا ہے. اس دور میں بھی ہزاروں لوگ سنتے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ ایکشن کے ساتھ کھڑے ہوتے اور وہ نمایاں ہوتے اور خدا کا جلال ظاہر کرتے تھے. اور آج بھی خدا لاکھوں کروڑوں لوگوں پر اپنا کلام نازل کرتا ہے، لیکن وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں وہاں تک جہاں پر خدا چاہتا ہے، جو بڑی خوشی کے ساتھ کلام سن کر اس کو قبول کرتے ہیں اور جڑ رکھتے ہیں اور وقت آنے پر پھل بھی لاتے ہیں. خدا آپ سب کے لیے بہتر اور ایک بڑا منصوبہ رکھتا ہے. جب آپ کلام کو سنتے ہو اور اسی طور پر اپنے آپ کو تیار کرتے ہو تو واقعی خدا آپ کو استعمال کرتا ہے اور برکت دیتا ہے. خدا ہم کے کلام میں سے ہم دانیل کی برکت کو پڑھیں گے. سب بولو کس کی؟ زور سے بولو. دانیل کی برکت کو، اور کہو یہ برکت آج میرے لیے ہے. زور سے بولو یہ برکت آج میرے لیے ہے. جس طرح خدا دانیل کے لیول کو چینج کرتا ہے اسی طرح خدا میرے لیول کو چینج کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. بولو جس طرح خدا نے دانیل کا لیول چینج کیا اسی طرح آج میرا لیول بھی چینج ہونے والا ہے. جب آپ ایسا امان رکھتے ہو اور آپ بار بار ایسے امان کا اقرار کرتے ہو تو واقعی آپ بلیس ہوتے ہو. جو کام سالوں میں ہونے والا ہوتا تھا، ہونے والا ہے، وہ دنوں میں ہو سکتا ہے. جو دنوں میں ہونا تھا وہ گھنٹوں منٹوں میں ہو سکتا ہے. لیکن جس قدر آپ کا امان بڑا ہے، پاورفل ہے، اسی قدر آپ کی برکت بڑی ہے. سو جتنے امان کے ساتھ آپ کلام سنتے ہیں، جتنے امان کے ساتھ آپ دل میں بٹھا لیتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ خدا آپ کو برکت دینے والا ہے. سو پڑھیں گے، غور سے سنیں. اور جب وہ دن گزر گئے جن کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق ان کو حاضر ہونا تھا تو خواجہ سراؤں کا سردار ان کو نبوکد نظر کے حضور لے گیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، اور ان میں سے دانیال اور حنانیہ اور میشائیل اور عزریہ کوئی مانند کوئی نہ تھا. اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے. ہر طرح کی خردمندی اور دانشوری کی باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجے بہتر پایا. آمین. آمین. زور سے بولنا ہے آمین. خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایک وقت آیا کہ بادشاہ کو کچھ لوگ چاہیے تھے کچھ کاموں کے لیے. اپنے دفتر میں، اپنے دربار میں بہت سارے کاموں کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی بادشاہ کو. بادشاہ نے اپنے عہدیداران لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ڈھونڈو لوگوں میں سے جو لوگ واقعی قابل ہوں، جو لوگ عقل مند ہوں، جو کوئی بہتر کام کرنا جانتے ہوں، ان لوگوں کو چن لو اور ان کو ٹریننگ کرواؤ، ان کو تیار کرو، سکھاؤ، تاکہ وہ 3 سال کے بعد، جو 3 سال جب پورے ہو جائیں گے، ان کی کورس ٹریننگ پوری ہو جائے گی تو ان کو میں اپنے دربار میں، اپنے گھر میں مختلف کاموں پر ان کو میں کھڑا کر سکوں یا میرے حضور میں وہ کھڑے رہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ اپنے ملک میں سے بھی لوگوں کو لو، دوسری قوموں میں سے بھی لوگوں کو لو، اور خاص ان لوگوں میں سے بھی لوگ لے کے آؤ جو لوگ آپ اسرائیل سے غلام بنا کر لے کر آئے ہو. ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو آپ چن لو اور ان کو 3 سال تک ٹریننگ کرواؤ، سکھاؤ، اور اس کے بعد میں ان کو اپنے دفتر میں، اپنے محل میں رکھ لوں گا اور ان کو ڈیوٹیاں دوں گا. سو بادشاہ کے ملازم گئے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ڈھونڈا اور تلاش کرتے ہوئے اسرائیلیوں میں سے، خدا کے لوگوں میں سے دانیل اور اس کے دوست جو تھے ان کو
ان لوگوں نے سلیکٹ کر لیا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ہم تربیت کریں گے, ان کو ہم بادشاہ کی اس نوکری کے لیے, ان ڈیوٹیوں کے لیے سلیکٹ کریں گے, یہ آنے والے وقتوں میں بادشاہ کے حضور کھڑے رہیں گے. سو پہلی بات, وہ غلام تھے اور غلاموں میں سے ان کا چناؤ ہوا, وہ چنے گئے. ایک ٹائم رکھا گیا کہ 3 سال تک ان کو رکھا جائے, چیک کیا جائے, سکھایا جائے. 3 سال کے اندر اگر یہ کسی معیار پر پورے اترے تو ان کو 3 سال کے بعد بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونے کے لیے سلیکٹ کر لیا جائے گا. سو پہلی سلیکشن ہوئی ان کو کہ ان کو ٹریننگ میں رکھا جائے. پہلے صرف اس بات کے لیے بلایا گیا کہ یہ سلیکٹ ہو چکے ہیں بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونے کے لیے, لیکن 3 سالہ ٹریننگ ہے ابھی. آپ جب دنیا میں تھے, آپ اور میں, تو پہلی سلیکشن ہماری ہوئی کہ خدا نے کوئی بندہ بھیجا, ہمیں اس نے صرف توبہ بپتسمے کے تعلق سے سنایا اور آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے سنایا کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے, وہ آپ کو آسمان کی بادشاہی کے لیے بلاتا ہے. اس نے آپ کو چنا ہے کہ آپ جب تک زمین پر ہو آپ یہ بائبل پڑھو, دعا کرو, یہ آپ کی ٹریننگ ہے. آپ 20 سال ہو, 30 سال ہو, 40 سال ہو, دنیا میں جتنا بھی آپ کا ٹائم ہے, اگر جب تک آپ زمین پر ہو, اگر آپ واقعی اس کورس میں, اس ٹریننگ میں کامیاب ہوئے تو ایک وقت آئے گا آپ کو بادشاہ کے حضور کھڑے ہونے کا موقع ملے گا. یسوع مسیح نے کیا کہا, میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں, یہاں پر میں ہوں گا, وہاں پر میرے لوگ بھی ہوں گے, اور میں آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا, اور اس کے بعد ہمیشہ ہم آمنے سامنے ایک جگہ پر رہیں گے. آپ ہمیشہ میرا منہ دیکھیں گے, آپ ہمیشہ میرے محل, میرے گھر میں رہیں گے. اور ایسے ہی خدا نے دانیل اور اس کے دوستوں کو موقع دیا. وہ ایک وقت میں غلام تھے, لیکن خدا نے سلیکٹ کیا ان کو. اور کس بات کے لیے سلیکٹ کیا کہ آپ چنے گئے ہو 3 سالہ ٹریننگ کے لیے. اگر 3 سالہ ٹریننگ کے اندر آپ پورے اترتے ہو, آپ یہ نجوم سیکھ لیتے ہو, آپ کے چہرے بہتر ہوتے ہیں, آپ عقل, حکمت, دانش, فہم سیکھ جاتے ہو, آپ رول اصول سیکھ جاتے ہو, تو بادشاہ اپنے دربار میں آپ کو کھڑا ہونے کا موقع دے گا. یہ فضل ہوگا کہ آپ بادشاہ کے حضور کھڑے رہا کرو گے. سو پہلا موقع, ان کا پہلا چناؤ ہے کہ آپ کو 3 سال کے بعد بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے. ہم سب کے دنیا میں سے ہو چکا ہے, ہم چنے گئے ہیں توبہ بپتسمے کے ذریعہ سے, اور ہم اس ٹریننگ میں ہیں, اس کورس میں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اگر ہم اس ٹریننگ میں پورا اتریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم آسمان پر بادشاہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے. آمین. اگر آپ چنے گئے ہو, آپ غلام تھے, آپ دوسری قوموں میں تھے, لیکن خدا کا فضل ہوا آپ چنے گئے آسمان کی بادشاہی کے لیے. لیکن جب آپ 3 سالہ ٹریننگ میں ہو, اگر آپ اس ٹریننگ کو پورا کرو گے, آج زمین پر آپ ایک جنگ کے اندر ہو, آپ ایک کورس کر رہے ہو, آپ ٹریننگ کر رہے ہو, ہر روز آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے روحانی طور پر, آپ کو دعا کرنی ہے, آپ کو ہر روز ابلیس روکتا ہے دعا سے, آپ نے کرنی ہے. خدا کہتا ہے 2.5-3 گھنٹے دعا کرو, آپ نہیں کر پائے, آپ آج کا کورس ہار گئے. خدا کہتا ہے ہر روز آپ کو بائبل پڑھنی ہے 1-1.5 گھنٹہ, آپ نہیں پڑھ پائے, آپ نے آج کا دن ضائع کر لیا, آپ اس کورس کو مکمل نہیں کر پاؤ گے. خدا نے منع کیا, یہ کام آپ کو نہیں کرنے, آپ کر رہے ہو, آپ اس ٹریننگ کو پورا نہیں کر پاؤ گے. ہم ایک کورس میں جا رہے ہیں, کہ جنگ میں جا رہے ہیں, ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے دیے گئے. دانیل کو جیسے ہی سلیکٹ کیا, سیدھا وہ بادشاہ کے حضور جا کر کھڑا نہیں ہو گیا تھا, سیدھا وہ جا کر کھڑا نہیں ہو گیا کہ بتاؤ بادشاہ کیا کرنا ہے. صرف چنا گیا کہ آپ نے 3 سال تک یہ والے کام سیکھنے ہیں, یہ آپ کا چہرہ ہونا چاہیے, یہ آپ کا انداز, یہ علم, یہ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو بادشاہ آپ کو سلیکٹ نہیں کرے گا. سو انہوں نے وہ کیا, اور جب وہ 3 سال کے بعد بادشاہ کے حضور جمع ہوئے تو وہ 3-4 لوگ نہیں تھے, وہ سینکڑوں لوگ تھے. سینکڑوں لوگ وہاں پر حاضر کیے گئے. لیکن جب انٹرویو کیا گیا تو دانیل اور اس کے دوست دوسرے لوگوں سے کتنے درجے بہتر پائے گئے. خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ دوسروں سے 10 درجے بہتر پائے گئے. ان کے پاس دوسروں سے 10 درجے زیادہ نالج تھا, 10 درجے زیادہ ان کے چہرے تھے, 10 درجے زیادہ حکمت, دانش, فہم
ان کا کھڑے ہونے کا انداز، ان کا بولنے کا انداز، ان کا رویہ، گفتگو، تمیز، ان کی ڈریسنگ، سب کچھ باقیوں سے 10 درجے زیادہ بہتر تھی، پاورفل تھی. اور بادشاہ نے سب کے نام نہیں اناؤنس کیے، ان لوگوں کے نام لکھے گئے کہ خدا نے دانیل، حنانیہ، میشائیل، عزریا کی مانند کوئی بادشاہ کو نہ ملا. ایک کورس ہے، لیکن یہ لوگ ایسے پیش ہوئے ان کی مانند کوئی بھی اور نہیں تھا. یہ نمایاں ہوئے، چنے سینکڑوں کے، ہزاروں ہو سکتے ہیں. آج خدا نے 65 سے سینکڑوں لوگ چنے، لیکن جو دوسروں سے 10 درجے بہتر ہے وہ نمایاں ہوگا، جو دوسروں سے 20 درجے بہتر ہے وہ اور نمایاں ہوگا. خدا نے پوری دنیا میں سے لوگوں کو چنا ہے، لیکن نمایاں کون ہوتے ہیں؟ جو دوسروں سے کچھ بہتر ہوتے ہیں. کبھی لوگ کہتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا، ہماری عزت رسپیکٹ زیادہ ہونی چاہیے تھی، ہماری سیٹ آگے ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھو، دوسرے بھی جھوٹ بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہو. دوسرے بھی چغلیاں کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہو. دوسرا بھی مخالفت کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہو. آپ کے اندر بھی حسد ہے، دوسروں کے اندر بھی حسد ہے. جب آپ کی طبیعت میں، آپ کے رویے میں، آپ کی باقی چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو آپ کبھی بھی نمایاں نہیں ہو سکتے ہو. سو دانیل کو دوسروں سے، اس کے دوستوں کو بادشاہ نے بیان دیا، یہ باقیوں سے 10 درجے کیا ہے؟ سب بولو 10 درجے بہتر پایا. اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں کا نام جو تھا وہ اناؤنس نہیں کیا. اس نے دانیل، حنانیہ، میشائیل اور اس کے دوستوں کا نام لیا. اس نے کہا یہ لوگ پاورفل ہیں، خاص جگہوں پر ان کو کھڑا کر دو، جو خاص ڈیوٹیاں وہ ان کو دے دو. وہ وہاں پر غلام تھے، کوئی ان کا تعلق، کوئی سفارش نہیں تھی، صرف ان کی ایمانداری، ان کی پاکیزگی، ان کا رویہ، ان کا جو خدا کے ساتھ تعلق تھا، اس نے ان کو سربلند کر دیا. اس رویے، اس کردار نے ان کو اٹھایا اوپر. اور آج بھی خدا کے حضور آپ سربلند ہو سکتے ہو، لیکن کوئی سفارش کے ساتھ نہیں. خدا آپ کے دل کو دیکھتا ہے، خدا آپ کے مائنڈ کو دیکھتا ہے، خدا آپ کے ورک کو، آپ کی سوچ کو دیکھتا ہے، اور اس کے موافق خدا آپ کو سربلند کرتا ہے. کیونکہ بائبل کہتی ہے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے چلتے رہو اور وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے گا. سربلندی آپ کی ہے. آمین. سربلندی آپ کی ہے. سب بولو آمین. سربلند ہونے والے ہو. یسوع نام میں سب سربلند ہوں گے، لیکن جو فروتنی کے ساتھ، سب بولو کیسے؟ جو فروتنی کے ساتھ خدا کے ہاتھ کے نیچے نیچے چلتا رہتا ہے. اگر آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے چلنے والے ہو، خدا کی آواز کے موافق چلنے والے ہو، خدا کی مرضی کے موافق چلنے والے ہو، تو آپ جلد سربلند ہونے والے ہو. سو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ چناؤ ہے. آپ کو پہلی بات کہ آپ کو دنیا میں سے بلا لیا گیا ہے، آپ نے بادشاہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. لیکن وہاں پر پہنچنے تک ایک ٹریننگ ہے آپ کی. آپ ہر روز ایک کورس کرتے ہو، ہر روز آپ کا لکھا جاتا ہے سب کچھ. ہر روز خدا کے فرشتے آپ کے ورک کو، آپ کے کام، آپ کے رویے کو نوٹ کر رہے ہیں. اور جب آخر پر آپ آئیں گے تو بادشاہ پھر آپ کے اعمال نامے سے آپ کو دیکھے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہونے والے ہو. ہم اپنے حساب سے سب بادشاہ ہیں، لیکن خدا اپنے طریقے سے آپ کو دیکھے گا. سو پہلی بات، ان کو چنا گیا. چناؤ ایک موقع ہے. اگر آپ چاہو تو آپ بادشاہ کے حضور پہنچ سکتے ہو، اگر آپ چاہو تو آپ ساری عمر غلام رہ سکتے ہو. خدا کا فضل آپ پر ہو چکا. آمین. خدا کا فضل آپ پر ہو چکا. زور سے بولو خدا کا فضل آپ پر، کہ آپ بلائے گئے ہو. یہ خدا کا بڑا فضل ہے کہ آپ چن لیے گئے ہو دنیا میں سے. آپ چن لیے گئے ہو بادشاہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے. یہ کوئی عام چناؤ نہیں ہے، یہ کوئی عام چناؤ نہیں ہے. آپ چنے گئے ہو بادشاہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے، کیونکہ ہم آسمان کی بادشاہی کے فرزند ہیں. آمین. سو آپ چنے گئے ہو، لیکن جیسے ہی ان کو چنا گیا، ان کو ایک کام دیا گیا. بادشاہ نے کہا ان کو چنو، لیکن کیا کرو؟ اتنے ٹائم تک ان کو شاہی مہر اور کچھ اور خوراکیں سلیکٹ کی گئیں کہ یہ چیزیں ان کو کھانے کو دی جائیں. یہ نشہ، یہ طاقت بنانے والی چیزیں، مسل بنانے والی چیزیں، ان کو ایسی چیزیں کھلائی جائیں کہ ان کے ڈولے وغیرہ بن جائیں، یہ بہت ہیلتھی نظر آئیں، بہت طاقتور نظر آئیں، کوئی بیماری نہ ان کے اندر ہو، یہ واقعی بہتر نظر آئیں. اور وہ اس وقت میں بڑی ساری ایسی چیزیں وہ کھاتے تھے اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے، جیسے جانوروں کا لہو پیتے تھے اور بڑے سارے ناپاک جانوروں کا گوشت کھاتے تھے اور بڑی ساری چیزیں جو شریعت میں منع تھی. یہ جانتے ہیں حکم بادشاہ کا ہے، یہ جانتے ہیں ہم چنے گئے ہیں، لیکن ان کے دل میں لالچ نہیں. جیسے چنے گئے
ان کو بتایا گیا کہ 3 سال کے بعد آپ نے بادشاہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور آپ کے کھڑے ہونے کی وہاں پر پہنچنے کی شرط یہ ہے آپ کا رنگ صاف ہو، آپ کا چہرہ صاف ہو، آپ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوں، آپ کی ڈریسنگ، آپ کا نجوم، علم سب کچھ ہونا چاہیے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں بادشاہ کے حضور پہنچنا ہے۔ ان کا ایک بات ذہن میں رکھ، یہ خوراک جو بادشاہ نے سلیکٹ کی ہے یہ ہم ہرگز نہیں کھائیں گے، اور جو بادشاہ نے بندہ سلیکٹ کیا تھا وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ کو کھانی ہے، اگر تم نہیں کھاؤ گے تمہارے چہرے دوسروں سے اداس کمزور نظر آئیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو بادشاہ مجھے بھی پکڑے گا، کیا آپ نے ان لوگوں کو اچھی خوراک نہیں دی تو پھر تم میرے سر کو بھی خطرے میں ڈال دو گے۔ تو انہوں نے چونکہ خدا کے ساتھ ایک ریلیشن تھا، ان کا ایک اچھا تعلق تھا خدا کے ساتھ، یہ خدا کی قدرت، خدا کی پاور سے واقف تھے، یہ دعا کو، خدا کے مسا حضوری کو جاننے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایک بات ذہن میں رکھ، تو ہمارے لیے ایک ٹائم رکھ، اور ایک ٹائم کے بعد دیکھنا کہ ہمارے چہرے تیرے ان میں اور لہو پینے والے لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور بہتر نظر آئیں گے۔ یہ بات انہوں نے کس بنا پر کہی؟ وہ مسا کی پاور کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں اگر موسیٰ کا چہرہ بغیر خون پیے اگر اس پر چمک دھمک آ سکتی ہے تو پھر ہمارے اوپر بھی وہ چمک دھمک آ سکتی ہے۔ یہ ایک ریفرنس تھا ان کے پاس، وہ سوچ سکتے تھے کہ موسیٰ کا چہرہ اتنا زیادہ شائن کیسے ہوا تھا۔ وہ اس بات کو ذہن میں رکھ کر انہوں نے چیلنج کیا ایک آیت پر، ایک بائبل کی ایک بات کو لے کر انہیں کہا 10 دن کا ٹائم دے، تو کہتا ہے تمہارے چہرے بہتر ہوں گے اس خوراک سے، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ یہ خوراک ہم نہیں کھائیں گے اور پھر بھی ہمارے چہرے تیرے لوگوں سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ یہ ان کا امان تھا، ایک کلام کی ایک آیت پر انہوں نے امان رکھ کر یہ اناؤنسمنٹ کی۔ خدا نے دیکھا کہ ان کا امان بڑا پاورفل ہے، انہوں نے میرے جلال کے لیے یہ بولا ہے، انہوں نے ایک فضا قائم کی ہے، انہوں نے لوگوں میں ایک میرے نام کی گواہی دے دی ہے کہ ہمارا خدا یہ کرنے کی قدرت ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خدا کا نام نہیں سنا ہوا تھا، جو یہوہ خدا سے ناواقف تھے، یہ پہلی گواہی ان لوگوں نے وہاں پر دی، پہلا پرچار خدا کے نام سے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا خدا چہروں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے، ہمارا خدا پاور طاقت دے سکتا ہے، وہ جسمانی طور پر ہیل کر سکتا ہے۔ اور جب انہوں نے گواہی دی خدا نے ان لوگوں کو بلیس کیا۔ خدا نے کہا یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، یہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر بادشاہ کے فرمان کو توڑ سکتے ہیں، یہ لوگ اپنے جسم سے پیار نہیں کرتے ہیں، یہ میرے کلام سے پیار کرتے ہیں، یہ میرے نام سے بڑے بڑے دعوے کر سکتے ہیں۔ جب خدا نے دیکھا کہ انہوں نے ایک چیلنج کر دیا ہے تو خدا اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے۔ جب آپ خدا کے جلال کے لیے اپنے حالات کی گواہی دیں گے، اپنی شفا کی گواہی دیں گے، آپ نے دعا کروائی، آپ نہیں بھی ہیل ہوئے۔ میں ایک بھائی کو کل یا پرسوں کسی نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا نہیں ٹھیک، تو میں نے کہا آپ کا لفظ صحیح نہیں ہے، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا خدا ٹھیک کر رہا ہے، خدا ٹھیک کر رہا ہے۔ آپ نے ایک امان رکھنا ہے، آپ نے کہنا کوئی بات نہیں، آج بیمار ہوں، خدا مجھے ٹھیک کر رہا ہے اور جلدی میں گواہی کے ساتھ آنے والا ہوں۔ آپ کی پاورفل گواہیاں، آپ کا یہ بیان، آپ کے ڈائلاگ خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں۔ سو جب اس نے وہاں پر یہ گواہی دی، یہ جلال والا کام کیا کہ ہمارا خدا بغیر خوراک کے پاور دیتا ہے، بغیر خوراک کے وہ حسن کو بحال کرتا ہے، وہ چہروں کو بحال کرتا ہے، وہ ہمیں علم دینا کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے، حکمت دیتا ہے، فہم دیتا ہے۔ جب یہ گواہیاں دی تو اس محل میں ان سارے افسروں میں خدا کی گواہی پھیلی، خدا خوش ہوا، اور 10 دن کے بعد انہوں نے کہا لے کے آؤ۔ لیکن انہوں نے 10 دن تک دعا کی، روزے رکھے، اور 10 دن کے بعد دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو کھڑا کیا گیا، اور ان لوگوں کے چہرے سب لوگوں سے زیادہ چمکدار تھے، ان لوگوں کے جسم باقی لوگوں سے زیادہ بہتر۔ صرف 10 دن کے اندر آپ دنیا کی کوئی چیز کھا لو، 10 دن کے اندر آپ واضح دیکھنے میں آپ ایسے نظر نہیں آؤ گے کہ آپ نے کچھ کھا لیا ہے۔ یہ تھوڑا ٹائم، لیکن یہ خدا کا مسا تھا، یہ خدا کی پاور ہے، یہ خدا کے کلام کی گواہی ہے۔ خدا اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے۔ اور کیا ہوا کہ 10 دن کے اندر واضح اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی نہ کھاؤ، آپ کچھ بھی نہ کرو، میں جان گیا ہوں وہ دروغہ کہتا ہے، میں جان گیا ہوں کہ تمہارا خدا جو چہروں کو
बेहतर कर सकता है, जो जिस्म को बेहतर कर सकता है, वो आपको हिकमत और नॉलेज भी दे सकता है। बेशक ये लोग इल्म सीख रहे हैं, जादू सीख रहे हैं, नजूम सीख रहे हैं, मैं जानता हूँ आप ये भी ना सीखो, आप पावरफुल हो। और वाकई ऐसा हुआ कि वो 3 साल तक रहे और एक वक्त आया वो जो पैदाइशी जादूगर थे, वो जिनका मकामी नॉलेज था, वो अपनी ज़बान सबको जानते थे। जब 10 दिन के बाद इंटरव्यू हुआ तो वो ज़बान जो वो जानते भी नहीं थे, उस ज़बान में भी जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो दूसरों से 10 दर्जे बेहतर था। आमीन। दूसरों से 10 दर्जे वो बेहतर पाए गए। उनके पीछे कुछ चीज़ें हैं। पहली बात, उन्होंने उन चीज़ों को ठकरा दिया जिनको खुदा ने मना किया है। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि इन लोगों को देखो, उन्होंने जो खुदा नहीं चाहता वो नहीं खाया, और यही उनकी कामयाबी की बुनियाद थी। उनकी कामयाबी छोड़ देना था, उनकी कामयाबी भूखे रह जाना था, उनकी कामयाबी रोज़े में ठहर जाना था। आज लोग रोज़ा नहीं रखते, कहते मैं वीक हो जाऊंगा, स्याहियाँ पड़ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो लोग हमेशा बीमार रहते हैं। और ये गारंटी है, जो लोग ज़्यादा रोज़े रखते हैं वो लोग कम बीमार होते हैं, जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो लोग ज़्यादा परेशानियों के अंदर हैं। उन्होंने 10 दिन तक ना ऐसी कोई चीज़ खाई। बाइबल में लिखा है वो साग पात और सादा पानी पीते थे, और वाकई वो पावरफुल थे। सादे पानी के साथ कोई और चीज़ नहीं खाई। जो बादशाह ने ठहराया था वो उन्होंने नहीं खाया, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा हसीन और पावरफुल, उनका बदन ज़ाहिर करता था ये कि आम लोग नहीं हैं, इनका बदन स्पेशल है, को बहुत ज़्यादा बेहतर कोई ग़िज़ा खाने वाले लोग हैं। पहली बात चुने गए। दूसरी बात कोरस था। कोरस में उन्होंने वफादारी का इजहार किया कि उन्होंने कहा ये हम नहीं खाएंगे। उनका कोरस पास हो गया, और इस कोरस पास करने की बिना पर बादशाह के दिल में खुदा ने डाला कि वो बयान दे कि ये दूसरों से 10 दर्जे बेहतर है। अगर बादशाह मुतासर हो रहा है उनकी गुफ्तगू से, अगर बादशाह मुतासर हो रहा है उनके नॉलेज से, तो उनके पीछे उनकी गवाही और उनका वो चीज़ें छोड़ देना जिनको खुदा ने छोड़ने का हुक्म दिया है। अगर आप वो काम छोड़ते हो जो खुदा छोड़ने के लिए कहता है, वो करते हो जो खुदा करने के लिए कहता है, तो आप दुनिया में 10 दर्जे बाकियों से ज़्यादा ब्लेस होंगे। लेकिन उसके पीछे कुछ है। उसने एक एक चीज़ की कीमत अदा की है, उसने एक एक चीज़ पर काम किया है, और खुदा उसकी मेहनत का अजर उसे दे रहा है। जो रिजल्ट आप उसकी ज़िंदगी में देखते हो वो आम नहीं, वो उसकी मेहनत का रिजल्ट है। उसकी जान पर, उसने अपनी जान पर खेल कर जो गैर कौमों में गवाहियाँ दी, ये उसका रिजल्ट है कि आज वो बादशाह के हुजूर खड़ा है। ये उसका रिजल्ट है कि वो हर बाइबल जिस चीज़ को रोकती है वो रुक गया। ये रिजल्ट है कि उसने गुनाह को छोड़ा, खुदा ने उसको कामयाब किया। आपको कामयाबी का राज समझना है। आप बादशाह के हुजूर जाओगे, लेकिन अगर आप कोरस पूरा करोगे आप पहुंचोगे खुदा की बादशाही में। लेकिन अगर आज आप कोरस पूरा करोगे, पहली बात, दानियल नाम था उसका, जिसका मतलब ही है खुदा का इंसाफ या खुदा मेरा मुनसफ है। और वो वाकई हर काम खुदा पर छोड़ता था कि मेरा फैसला कौन करेगा, खुदा। वो अपना इंतकाम नहीं लेता था, मेरा फैसला खुदा करेगा। जो को मुझे तंग करता है मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं इसके लिए दुआ करूँगा, मेरा फैसला खुदा करेगा, मेरा इंसाफ खुदा करेगा। आज जितने लोग अपनी जंग आप लड़ते हैं वो कभी जीत नहीं सकते हैं। हमारी जंग खुदा लड़ता है। जब आप खुदा पे छोड़ते हो आप हमेशा फतह पाओगे। खुदा के कलाम में जो उसने किया, खुदा ने उसको वाकई ब्लेस किया। पहली कामयाबी वो चुना गया, और आप भी चुने गए हो। दूसरी कामयाबी उसका कोरस है, और वो कोरस में गवाहियाँ दे रहा है, वो कोरस में बुरी चीज़ों को छोड़ रहा है। आप उस कोरस में हो। आज आप दानियल तक नहीं अभी पहुँचे हो, आप पहले चुनाव में आ चुके हो, और आप दूसरे बात में चल रहे हो। आप 3 साल कोरस के अंदर हो। सब बोलो कहाँ पर हो आज, बोल रहे हैं कहाँ पर हो आज। जब तक आप जिंदा हो आप 3 साल कोरस में चल रहे हो। आपने इस कोरस को पास करना है। दानियल बादशाह के हुजूर खड़ा हो गया। आप अभी खड़े होने वाले हो आसमान पर जाकर। आप अभी खड़े, बोलो आपने अभी बादशाह के हुजूर पहुंचना है। बादशाह ने दानियल के बारे में बयान दे दिया है कि ये दूसरों से 10 दर्जे बेहतर है। आपके बयान अभी आने वाले हैं। आमीन। खुदा करेगा बेहतर बयान आएंगे आपके लिए भी। लेकिन अगर आप अच्छे अंदाज से अपना कोर्स पास करते हो, आप दुनिया में गवाही देते हो,
آپ دنیا میں اپنے کردار سے خدا کا جلال ظاہر کرتے ہو تو آپ دنیا میں سے اپنے بارے میں بیان سن لو گے. خدا لوگوں کے منہ میں آپ کے لیے کیا ڈالتا ہے آپ سنو گے. جدون جب جنگ کے لیے جا رہا تھا تو خدا نے وہ ڈر رہا تھا. خدا نے کہا صرف نیچے اتر کے سن یہ کیا کہہ رہے ہیں, تیرے بارے میں بیان کیا ہے سن. اور وہ جب گیا تو وہ ایک خیمے کے پاس گیا تو وہ خیمے والے جو اس کے دشمن ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کہتے میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتا ہے کہ آسمان سے ایک روٹی گری ہے اور وہ خیمے پر ٹکرائی اور سب خیمے تباہ ہو گئے. تو انہوں نے دوسرے نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جدون کی تلوار کے علاوہ کچھ بھی. خدا نے کہا سن تیرے بارے میں لوگ کیا گواہیاں دے رہے ہیں. کیا کہتا ہے خدا اس کو؟ خدا نے کہا سن لوگ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور تو ڈر رہا ہے. آج لوگوں سے آپ سنیں گے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آمین. آپ ہمیشہ اپنے بارے میں لوگوں کے منہ سے اچھی باتیں سنیں گے. اگر آپ لوگوں کے لیے اچھی باتیں کرنے والے ہو تو وہی بیان آپ کے خدا کا بیان ہے آپ کے لیے. اگر آپ لوگوں کو گالیاں نکالنے والا, جھوٹا, فراڈیا, حسدی, دھوکے باز کہتے ہیں تو یہ بیان خدا کی طرف سے ہے. اگر آپ کا کہتے ہیں یہ دعا گو ہے, روزے رکھنے والا, معاف کرنے والا, رحم کرنے والا, حلیم ہے, عاجز ہے, فروتن ہے, یہ والا ہے تو یہ بیان خدا کی طرف سے ہے. دنیا کے منہ میں خدا باتیں ڈالتا ہے آپ کے لیے. سو دانیل پہنچا, دانیل کو بادشاہ خوش ہوا, وہ اپنی قوم کو بھول گیا, سب نالج والے لوگوں کو بھول گیا. اس نے کہا یہ لوگ سب سے 10 درجے بہتر ہیں, سب مین کام ان کے ذمہ کر دو, سارا محل کا انتظام ان کے ہاتھ میں کر دو, ساری مینجمنٹ آپ دانیل کو دے دو, کیونکہ یہ بندہ واقعی دوسروں سے بڑے لوگ جل رہے ہوں گے. پر دیکھو دوسری 3 سال شراباں پی پی مزے لینے, ہاں جی, گوشت کھا کھا کے ذائقے لینے, پر وہ 3 سال روزے میں ہے. آج اس کے پاس رزلٹ ہے اور آپ صرف جیلس ہونے کے اور کچھ بھی آپ کے پاس نہیں. آج ایسے ہی دنیا میں ہے. جو لوگ آج ورک کرتے ہیں, جو لوگ اپنی زندگی پر ایمانداری اور پاکیزگی میں کام کرتے ہیں, ایک وقت آئے گا ان کی زندگیوں میں رزلٹ ہوتا ہے اور دوسرے لوگ صرف ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور وہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کیسے بندہ بڑھ گیا. سو دانیل نے ورک کیا ہے. اگر آج وہ آگے بڑھا تو اس نے ورک کیا ہے. آپ دانیل کی جگہ پر کھڑے ہو. خدا نے آپ کو بڑے کاموں کے لیے بلایا ہے. خدا نے آپ کو دنیا کی برکتوں, دنیا کی کامیابیوں کے لیے چنا ہے. لیکن اگر آپ ایسا ورک کرو گے خدا واقعی آپ کو بلیس کرے گا. آپ کا کورس ہے, ہر روز اپنا ورک پورا کرو, ہر روز اپنا کام پورا کرو. آپ دانیل کی طرح ایک دم سر بلند کیے جاؤ گے. اور دانیل کی ایک گواہی نہیں, دانیل کی کتاب پڑھو, دانیل کی بہت زیادہ گواہیاں ہیں. اور جو کچھ بھی اس کی زندگی میں آیا بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں آیا, بغیر محنت کے اس کو کچھ بھی نہیں ملا. جو کچھ بھی ملا اس کے پیچھے اس کا ایک کام ہوتا تھا. جب وہ کوئی کام کرتا تھا خدا کے لیے, خدا اس کام کے عوض اس کو بلیس کرتا تھا. جتنی بھی دانیل کی بڑی گواہیاں آپ پڑھیں گے, ہر گواہی کے پیچھے آپ اس کا ایک کام پڑھیں گے. آج دیکھتے ہیں کلیسیا کو, آپ 5 سال پہلے چرچ آتے تھے, آپ کو گیت نہیں آتا, دعا نہیں آتی, آج بھی نہیں آتی. آپ کلاس لیتے ہو, آپ کو کچھ نہیں آتا, یہ ٹیچر کا نہیں, یہ آپ کا مسئلہ ہے. اگر کچھ لوگ سٹینڈ ہوئے ہیں وہ بھی اسی کلاس میں سے پڑھ کر گئے ہیں. اگر آپ پیچھے ہو وجہ آپ ہو. آپ اپنا کام مکمل کرو, خدا آپ کو بادشاہوں کے ساتھ بٹھانا چاہتا ہے. خدا نے آپ کو آسمان کی بادشاہی اور بڑے جلالی کاموں کے لیے چنا ہے. لیکن اگر آپ اپنا کام پورا کرو گے, اگر ایک لفظ کسی کا آپ کو برداشت نہیں ہوتا تو پھر آپ کا رزلٹ نہیں آنے والا. آپ کو بڑی بڑی گواہیاں اگر قائم کرنی ہے تو آپ کو بڑی بڑی قربانیاں دینی ہیں. جس قدر آپ کی قربانیاں بڑی ہوں گی اس قدر آپ کی زندگی میں جلال بڑا ہوگا. جس قدر آپ کا رحم, معافی اور دعائیں بڑی ہوں گی اس قدر. خدا کے کلام میں اگر ہم آگے دیکھیں, ایک حوالہ اور پڑھ لیں, دانیل 2 باب 46 سے 48 ہے. نبوکد نظر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیے دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں. بادشاہ نے دانیل سے کہا, فی الحقیقت تیرا خدا مبودوں کا خدا اور بادشاہوں کا خداوند اور بیدوں کا کھولنے والا ہے, کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا. تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے اور اس کو بابل کی تمام صوبہ پر فرمان روائی بخشی اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی. آمین آمین. تب خدا نے دانیل کو کیا برکت دی کہ لکھا ہے بادشاہ نے دانیل کو تمام ملک کے صوبوں پر حاکم بنا دیا.
और बादशाह ने दानियल को बहुत बड़े बड़े हदिये दिए, बड़े बड़े तोहफे उसको दिए और उससे कहा कि आप खड़े हो जाओ खुदा की तरह। और क्या कहा सबको, इसके आगे क्या जलाओ, सब बोलो क्या जलाओ, इसके आगे बहूर जलाओ। खुदा के आगे लोग बहूर जलाते थे, किसके आगे, खुदा के आगे। दानियल ने कहा तेरा खुदा वाकई सब मबूदों से बड़ा है। आप किसी भी परेशानी में हो, किसी भी मुश्किल में हो, आप एक रूल फॉलो करो। जैसे ही आप कलाम का कोई रूल अपनाओगे, खुदा बरकत नाजल करेगा। जब भी आपको छोटा हो बड़ा हो, बाइबल का कोई कानून आप मानकर उस पर अमल करेंगे, उसका रिजल्ट जरूर आपकी जिंदगी में आएगा। आप छोटा हो बड़ा हो, कोई बाइबल का एक रूल ले लें, आप उसको पूरा कर दें, खुदा उसके बस आपको बरकत जरूर देगा। क्योंकि बाइबल कहती मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। खुदा कहता है सोने से पहले मजदूर की मजदूरी उसको मिल जानी चाहिए। अगर आप कोई रूहानी वर्क करेंगे तो खुदा आपकी मजदूरी फौरन आपको दे देगा, लेकिन किसी काम के हिवज। अगर दानियल बड़ा है तो बुनियाद क्या है, वो वर्क कर रहा है। सब बोलो क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, वो काम कर रहा है, गवाहियां दे रहा है, रोजे रख रहा है, वो दुआएं कर रहा है। और आप कहते हो सारी रात सोएं और रिजल्ट आए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई बड़ा रिजल्ट देखने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी है। अगर आप कोई कुर्बानियां देंगे, खुदा जरूर आपको ब्लेस करेगा। खुदा दानियल का खुदा है, लेकिन आज वो खुदा मेरा और आपका खुदा है। आमीन। वही खुदा आपका खुदा है, जोर से बोलो आमीन। वो खुदा हमारा खुदा है, और अगर वो दानियल को सरफराज कर सकता है तो हाथ उठाकर कहो आज वो मुझे भी सरफराज करेगा। आमीन। खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा इस कलाम के सलाह से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।